صفحہ نمبر 68 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے یورپین تصنیفات۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تصنیفات کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آرپینیوس، مارگولیوس، ایڈورڈ پو کاک اور ہارٹنجر ذکر کے قابل ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اتفاقاً یا قصداً ان مستشرقین نے ابتداً جن عربی تاریخوں کا ترجمہ کیا وہ اکثر ان مسیحی مصنفین کی تصنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی ممالک کے باشندے تھے، یعنی سعید بن بطریق اوٹکوس المتوفی 939 سن عیسوی، جو اسکندریہ کا پیٹر یارک تھا، اور ابن الامید المکین المتوفی 1273 جو سلاطین مصر کا ایک درباری تھا، اور ابو الفرج ابن ابری الملتی المتوفی 1286 مصنف تاریخ الدول۔ ابن امید المکین کی تاریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے۔ آرپینیوس نے، جو ہالینڈ کا ایک مستشرق تھا، لاطینی ترجمہ کے ساتھ لیڈن سے اس کا ایک ٹکڑا شائع کیا جو ابتدائی رسالت سے دولت عطابیکہ تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ المکین کے نام سے اس کتاب کے حوالے یورپ کی ابتدائی اسلامی تصنیفات میں نہایت کثرت سے آتے ہیں۔ اخیر 18ویں صدی، یعنی کہ 18ویں صدی کے آخر کی بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ کی قومی، سیاسی اور اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ کی قوت سیاسی اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہو گئی، جس نے اورینٹلسٹ کی ایک کثیر التعداد جماعت پیدا کر دی، جنہوں نے حکومت کے اشارے سے السنہ مشرقیہ کے مدارس کھولے، مشرقی کتب خانوں کی بنیادیں ڈالیں، ایشیاٹک سوسائٹیاں قائم کیں، مشرقی تصنیفات کی طب و اشاعت کے سامان پیدا کیے، اورینٹل تصنیفات کا ترجمہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ہالینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشرقی میں سن 1778 میں ایک ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی۔ اس کی تقلید میں انگریزوں نے یہ مقام کلکتہ 1784 میں جنرل ایشیاٹک سوسائٹی اور 1788 میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 1795 میں فرانس نے مشرقی زندہ زبانوں عربی، فارسی، ترکی کا دارالعلوم قائم کیا، اور آخرکار مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک یورپ میں اس قسم کی درسگاہیں اور انجمنیں جاری ہو گئیں۔ عام یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسروں اور کتب خانوں کا وجود لازمی سمجھا جانے لگا۔ مسلمانوں کے ہاں عربی زبان میں سیرت و مغازی کی جو کتابیں محفوظ تھیں، وہ ایک ایک کر کے باستشنائے چند 18ویں صدی کے اواخر سے لے کر 19ویں صدی کے اختتام تک یورپ میں چھپ گئیں، اور ان میں اکثر کا یورپین زبانوں میں ترجمہ ہو گیا۔ سب سے پہلے رزق المتوفی 1774 نے تاریخ ابو الفدا میں ترجمہ لاطینی و حواشی 5 جلدوں میں شائع کی۔ 1809 میں کیپٹن اے میتھوس نے کلکتہ سے مشکات المصابیح کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا، اور 1856 میں وان کریمر نے کلکتہ میں محمد بن عمر واقدی کی کتاب المغازی طبع کرائی، اور 1860 میں ابن شام کی مشہور تصنیف سیرت الرسول کی
کوٹنگز سے اشاعت کی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔